وما علينا إلا البلاغ المبين. ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے. صدق اللہ العلی العظیم. سچا پیغام سننے کے خواہش مند معزز حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے پسندیدہ علمی، ثقافتی اور سماجی چینل کی نورانی محفل میں آپ کا استقبال ہے. اہلا و سہلا مرحبا. آپ کی شرکت ہمارے لیے باعث سعادت و برکت ہے. معزز سامعین کرام، آج کی مجلس میں صبر اور شکر کے موضوع پر ایک سبق آموز واقعہ سماعت فرمائیں، جس کو سنائیں گے شہر کڑپا کی مسجد حبیبیہ کے خطیب محترم مولانا صلاح الدین صاحب. اس واقعے میں خاص طور پر عورتوں کے لیے بڑی نصیحت ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ عورتوں کے لیے اس واقعے میں خاص طور پر نصیحت اس لیے ہے کہ عورتوں میں ناشکری کا مزاج زیادہ ہوتا ہے تو عورتوں کو شکوہ ہوگا، اس لیے بجائے ہم اپنی طرف سے کچھ کہنے کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد نقل کرتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے عورتوں کو جہنم میں زیادہ داخل ہوتے ہوئے دیکھا. آپ نے اس کا ایک سبب یہ بیان فرمایا، تکفرن العشیر، کہ عام طور پر عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اس واقعے میں خاتون نے اپنے شوہر کے گھر میں انتہائی تنگی اور تکلیف کی زندگی گزارنے کے باوجود اپنی والدہ سے اس کا شکوہ کرنے کے بجائے اپنے شوہر کے گھرانے کو جنت بتلایا. ملاحظہ فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سکھ گھرانے سے تھے. اسلام قبول کر لیا. دارالعلوم دیوبند میں پڑھنے آ گئے. حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے. ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا. بہت معنی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی. حضرت اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں، ذرا شوق اور توجہ سے سنیں. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے سسر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی، کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں. تو میرے سسر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لیے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لیے نکلے. مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے خصوصی دوست تھے. ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی. فوراً ان کی نظر میرے اوپر ٹک گئی. انہوں نے شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، کیا یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، اسے کون لڑکی دے گا، یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لیے. تو اس کی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے اور اسے گالیاں دے کر چلی جاتی ہے اور یہ چپ رہتا ہے بیچارہ. اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھ لیں، اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ ان کا نکاح کر دوں گا. فرمایا پوچھ لیتے ہیں. شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تو حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضرت میں ایک بے یار و مددگار سا بندہ ہوں. اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کر لوں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے. چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے سسر جی کو بتلا دیا اور سسر جی نے کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھا دیں گے. فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا. اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھائی کل میرا نکاح ہونا ہے. لہٰذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی. جناب کوئی کچھ کہتا ہے. ایک نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جو کپڑے تم نے پہنے ہیں یہ تو بہت میلے اور کچیلے پرانے ہیں، تم کسی سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو. میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا، جو ہیں میرے اپنے ہیں.
اور میں کسی سے لے کر نہیں پہنتا۔ اور ایک ساتھی نے کہا کہ اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگیے، ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لیجئے، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے۔ فرمانے لگے کہ میری بدبختی آ گئی، میں نے ہاں بھر لی۔ اگلے دن سبق ختم ہوا، میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا۔ اللہ کی شان، سردیوں کا موسم، اوپر سے بادل آ گئے، اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا، میرے کپڑے گیلے ہیں اور میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں، اللہ میرے کپڑے خشک کر دے۔ وہ تو نہ ہونے تھے اور نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی، اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا۔ اب سب کہیں گے کہ جی دلہا کون ہے، اب سب کی نظریں مجھ پر پڑیں گی اور پتہ چلے گا کہ گیلے کپڑے سردی میں پہن کر بیٹھا ہے۔ فرمانے لگے کہ میرے سسر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے اور آج یہی ہیں اور گیلے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے۔ ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا، وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔ مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے میرا نکاح پڑھا دیا۔ جب میں فارغ ہو گیا دور حدیث سے اور رخصتی ہو گئی تو میں اپنی بیوی کو لے آیا، تو ابتدائی 1-2 مہینے میرے پاس رہی اور ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا، کیونکہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہوتا تھا، جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے تھے، ورنہ فاقے سے دن گزارتے۔ مہینے کے بعد جب وہ اپنے میکے گئی، جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد، تو فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اس کی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسے پایا؟ فرمانے لگی اتنی تقیہ پاک باز و بچی تھی، اپنے ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی صابرہ شاکرہ تھی۔ کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں۔ جب خاوند ایسا ہو اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی۔ چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ کھانے کو نہیں ملتا تھا، اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لیے طائف سے پھل آتے ہیں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ بڑے بڑے مالدار گھرانے کی عورتیں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لیے جھاڑو دے کر چلی جاتی ہیں، تو کتنی عجیب بات ہے کہ سکھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرما دیں۔ چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء کرام میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے، تو اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا؟ تو حضرت کثیر البکا تھے، یعنی زیادہ روتے تھے، خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا۔ فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتنا روتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا، اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو، آج تمہارے ڈرنے کا نہیں بلکہ خوشی کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا، اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی میں نے معاف کر دیا۔ چنانچہ ان کی قبر کی مٹی سے خوشبو آیا کرتی تھی، ہزاروں انسانوں نے ان کی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا شروع کر دیا تھا، تو علماء کرام متوجہ ہوئے، پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی، اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے، ورنہ لوگ مٹی ہی کو نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صلحاء کی دعا کو قبول کی، تب جا کر ان کی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ عزت عطا فرما دیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اس کی بن جاتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔